डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहब। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, क्योंकि मैं जब पीटीआई की रैली पे जो अटैक हुआ उसके बाद मुझे फ़र्स्ट टाइम मिला है, तो मैं भी और सियासतदानों की तरह मैं भी चाहूँगी कि मैं उसे भरपूर तरीके से कंडेम करूँ कि एक पॉलिटिकल रैली पे इस तरह फायरिंग हो और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को गोलियां लगीं और उनके साथ 14 दूसरे लोग और ख़ास तौर पे एक शख्स जो उसमें शहीद हुआ। मैं इस फ्लोर से, इस प्लेटफॉर्म से उसे स्ट्रांगली कंडेम करना चाहूँगी। इसके साथ साथ जो कुछ आज़म स्वाति साहब के साथ हुआ और वो वीडियो जहाँ तक जो चली है जिस तरह, और जो हमने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, मैं समझती हूँ ये बहुत ही एक तकलीफ दे बात है और शायद सारे सियासतदानों के लिए भी होगी। लेकिन ये इस किस्म की ये वीडियो लीक्स और ये मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही एक नेगेटिव और हम पता नहीं किस रुख की तरफ चल पड़े हैं। स्पीकर साहब, मुझे बहुत ही अफसोस होता है जब मैं इस पार्लियामेंट में भी आके क्या ये वही पार्लियामेंट है, ये वही जमहूरियत है जिसके लिए हमने स्ट्रगल किया था, इतनी मेहनत की थी, क्योंकि इट इज़ नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ द ग्राउंड रियलिटी। देयर इज़ टोटल डिस्कनेक्ट यहाँ पे अवाम और अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदों के बीच में एक टोटल डिस्कनेक्ट है। जो कुछ ग्राउंड रियलिटी है इस वक्त और जो हालात हैं सरजमीन पे, स्पेशली फ्लड के बाद, और मैं जिस तरह सोच रही थी कि यहाँ पे इस तरह डिस्कस होगा और कोई ना कोई रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो रिलीफ हमें आज तक यहाँ पे डिस्पाइट गवर्नमेंट की अश्योरेंसेस के कोई रिलीफ वहाँ पे नहीं मिला है। सर्दियां आ रही हैं, आज तक जो है बच्चे लोग सड़कों पे पड़े हैं। मैं एक तस्वीर, क्योंकि मैं चाहूँगी कि मैं उसकी फ़ोटोग्राफ्स बना के पूरे पार्लियामेंट में सर्कुलेट करूँ। स्पीकर साहब, मैंने आपको भी देनी है वो तस्वीर, और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ और इस ऐवान को कि शायद वो तस्वीर देख के कुछ दर्द और कुछ तकलीफ़ का एहसास यहाँ पर हो, क्योंकि जिस तरह वहाँ पे बच्चे वहाँ पे मर रहे हैं, वहाँ पे पेंडेमिक है, वहाँ पे हेपेटाइटिस से लेके गैस्ट्रो से लेके, और एक मैं ये उस बच्चों की जो तस्वीर मैंने अभी अयाज सादिक साहब थे, मैंने उनको भी तस्वीर दिखाई, और मैं ये पूरे ऐवान को और मैं पूछती हूँ क्या ये इथोपिया है या ये सिंध है, क्या ये पाकिस्तान है, ये कहाँ का है जहाँ के बच्चों की ये हालत है और जिस तरह मर रहे हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन खुदा की कसम कि मुझे अल्लाह के नामों के नीचे हम सब बैठते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ किसी को वो दर्द है कि जिस तरह वहाँ पे बीमारियों से लेके, भूख से लेके, और जो इस फ्लड के बाद आज तक पानी नहीं निकला। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर में कहा था कि जिस हल्के में एनडीए में जाए। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, अपनी अपनी सीटों पे तशरीफ रखिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में कहा था कि एनडीए में जहां भी रिलीफ थे, वहां के इलेक्टेड नुमाइंदों को, वहां के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को ऑन बोर्ड लें और लेके उनके सामने हो। एनडीए में ने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया, कुछ हमें सरजमीन पे नजर नहीं आया। क्या पीडीए में कर रही है, कुछ वो नजर नहीं आ रहा। क्या बीआईएसपी ने किसको इतने बिलियंस ऑफ रुपीस वो किए हैं, लेकिन आज तक अगर बच्चे और खानदान खेमों में पड़े हैं, सर्दियां आ रही हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है। मैं इस फोरम से मैं प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि यहां से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। स्पीकर साहब, हमारे जो लोग, जिन बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मैं मानती हूँ इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, पर क्या एग्जीक्यूटिव की जिस तरीके से जो यहाँ पे हम देख रहे हैं डेलीगेशंस और जो तौर तरीके हैं, क्या वो चीज़ एक गरीब आदमी के लिए वो देख के आपको अंदाज़ा है कि वहाँ क्या एंगर है? हमारे पास यूथ बल्ज है, हमारे पास आज इतनी बड़ी, और आज जो एग्रेशन है उस यूथ में,
نا امیدی ہے اس یوتھ میں. یہ نیوک ہیں, یہ وہ ایمونیشن ہیں جو جن بچوں کو جس طریقے سے وہ سفر کر رہے ہیں کہ کیا لائف سٹائل ہے یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کا یا حکومتوں کا, اور کیا لائف سٹائل ہے, کیا ہے کہ جہاں پہ وہ ایک وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہیں. اسپیکر صاحب, ڈاکٹرز اتحاد احتجاج کر رہا ہے, کوئی ہاسپٹل میں وہاں پہ ڈیوٹی نہیں دے رہا, ان کی بات نہیں مانی جا رہی, ان کے جائز مطالبات کو نہیں مانا جا رہا. آج آپ کی ہاسپٹلز, آپ کی نرسنگ سٹاف, آپ کے ڈاکٹرز فنکشنل نہیں ہیں, تو ان بچوں کو ریلیف کہاں سے آئے گا؟ اور یہ جو ڈسپیرٹی ہے بٹوین سندھ کے ڈاکٹر کی یہ تنخواہ ہوگی اور پنجاب کے ڈاکٹر کی یہ تنخواہ ہوگی, پورا ایک آپ کو چاہیے کہ ایک ایٹ پار لانا چاہیے. اس کے بعد جو ان کے جائز مطالبات ہیں آپ نے ان کو یہ حرام خور کہہ کے اور ان ڈاکٹرز کے اوپر سارا لگ دیا. جو ہم نے کووڈ میں دیکھا, جو ہمارے فرنٹ لائن سولجرز تھے وہ یہی ڈاکٹرز تھے, یہی نرسز تھے جو اپنی زندگیوں پہ کھیل کے آپ لوگوں کے لیے کام کر رہے تھے. آج وہ سارے ڈاکٹرز سندھ کے ہاسپٹلز بند ہیں, آج آپ کے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ہڑتالیں چل رہی ہیں. تو اسپیکر صاحب, وہ بلیک شیپ یا جن کو آپ حرام خور کہہ رہی ہیں وہ ہر ادارے میں آپ کو نظر آئیں گے, لیکن کیا آپ سب کو سزا دیں گے؟ کیا اس طریقے سے آپ سارے ڈاکٹرز کے ساتھ یہ کریں گے؟ تو بہت وہاں تشویشناک صورتحال ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر صاحب, پولیس کے ادارے نے کل پرسوں ہی میڈیا پہ ہم نے دیکھا کہ 3 پولیس والوں کے اچانک, ایک تو یہ پتہ نہیں کہاں سے خود بخود لوگوں کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں, کسی کے اکاؤنٹ میں 10 کروڑ آ گیا, کسی کے اکاؤنٹ میں 5 کروڑ آ گیا, اور اب اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو اسپیکر صاحب, حرام خور ہر جگہ موجود ہیں, اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اتنے بڑے ایک اتنے نوبل پروفیشن کے ساتھ یہ سلیقے اور یہ طور طریقے اختیار کریں. آج آپ کے تعلیمی اداروں کو بند کیا جا رہا ہے. سندھ میں کتنے اسکول آج بند کر دیے گئے ہیں, 3000 سے اوپر بند کیا جا رہا ہے. آپ 25A جہاں پہ یونیورسل ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, اس کے بعد آپ یہاں پہ کوئی ان کو بہتر بنانے کے بجائے, مضبوط بنانے کے بجائے, آپ ایک حکم سے, ایک پین کے سٹروک سے کیا آپ کہتے ہیں اسکول بند کر دیں. ہسپتالیں بند, اسکول بند, پولیس کا یہ حال. میں یہاں لیکن ضرور, کیونکہ جہاں نیگیٹو بات ہوگی وہاں پازیٹیو بات بھی میں نے وہ کرنی ہے کہ جو منشیات کا جو برا وہاں پہ جس طرح سپریڈ ہو رہا تھا, آج کچھ پولیس نے وہاں پہ اگر سٹینڈ لیا ہے تو میں اسے اپریشیٹ کرنا چاہوں گی. اور کسی پولیٹیکل پارٹی سے کس سے تعلق ہے, پلیز جو بھی منشیات میں لوگ انوالو رہے ہیں ان سب کے اوپر ایکشن ہو. آج کچھ ایکشن ہوتا نظر آ رہا ہے, میں ان کا وہ ایکٹ اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یہ کرپٹ ایلیمنٹس ہیں اور جو یہ ہر ادارے میں جس طرح کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اوپر سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. آج ڈیکوائٹس, افسوس ہوا مجھے کل سن کے ایک چینل کے اوپر کہ ان کے پاس بہتر ویپنز تھے, لیکن آپ کی پولیس جو ہے کہ ان کے ویپنز کام نہیں کر رہے تھے, ان کے ویپنز نے کام نہیں کیا, جس کی وجہ سے پولیس کو ہاسٹیج بنایا گیا اور اتنے وہاں پہ حملے ہوئے اور کتنے پولیس والے شہید ہوئے. تو یہ آپ کی 15 سال کی کارکردگی ہے, یہ 15 سال میں سندھ حکومت نے یہ سب کچھ دیا ہے. اور آخر میں اسپیکر صاحب کہ خدارہ 18ویں ترمیم کو ابیوز کیا جا رہا ہے. 18ویں ترمیم کے پردے میں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ, یہ سب چیزیں آج جو میں نے یہاں ریز کی ہیں, دے آر اکاؤنٹیبل فار دیٹ. اور جو تصویر میں بھیجوں گی میں ان کو سب کو بھیجوں گی تاکہ یہ دیکھ کے بتائے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ جواب کیا کس طرح دیں گے, یہ کیا منہ دکھائیں گے وہاں پہ کہ جہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے اس طریقے سے مر رہے ہوں. اسپیکر صاحب, میں آخر میں بہت اہم ایک یہ ضروری ہے کہ ایک تو ڈیولپمنٹ فنڈ, کیونکہ ہمیں اور کہیں سے کچھ نہیں وہ ہو رہا, تو جن پہ خرچ ہو چکا ہے ان کے اوپر
چند پیسے لگ گئے ہیں وہ اسکیمیں تباہ ہو جائیں گی اگر آپ نے صرف 20-25 لاکھ اس کے مد میں ریلیز کیے یا ہمیں ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں کیا. میں اس فلور پہ میں آپ سے, کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ ہم اپنی بات کریں یہاں پہ, لیکن یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کورم ان کو پورا کرنا ہے. میں آج یہ نہیں کر رہی ہوں, لیکن اگر ہمارے ڈیولپمنٹ فنڈز اور اپوزیشن کو ایز اے پارلیمنٹیرینز ایز جو ایٹ پار نہیں وہ کیا گیا, اور جمہوریت کا لبادہ یہ جو جھوٹا پہنا ہوا ہے اس سے وہ نہیں کیا گیا, تو پھر میں بار بار کورم پوائنٹ آؤٹ کروں گی. ایک اسپیکر صاحب, ایک آرٹیکل ہے 154 جس کے لیے بڑا یہاں پہ بار بار یہاں پہ کہا جاتا تھا کہ سی سی آئی کی میٹنگ within 90 days ان کو کال کرنی ہوتی ہے. یہ کانسٹیٹیوشن کی وائیولیشن ہو رہی ہے کیونکہ سی سی آئی کی میٹنگ کال نہیں کی جا رہی ہے. تو میں آپ کو بھی لکھ کے بھیجوں گی, میں حکومت کو بھی لکھوں گی کہ وہ سی سی آئی کی میٹنگ جو کہ کانسٹیٹیوشن کی وائیولیشن ہے, آپ آرٹیکل 153 154 اس کے تحت اس کی میٹنگ کال کی جائے اور یہ ایشوز اسپیشلی فلڈ ریلیٹڈ ایشوز کو وہاں پہ ریز کیا جائے. شکریہ.